السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا تنہا اکیلا خالق کائنات ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں جن اور انس کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود السلام کے بعد معزز سامعین اکرام، سورہ حجرات۔ سورہ حجرات سورہ اخلاق کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور مدنی صورت کی بڑی صورتوں کا یعنی ان صورتوں کا گروپ ہے۔ اس میں 2 رکوع اور 18 آیتیں ہیں۔ بنیادی طور میں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کی تعظیم، آپ کا احترام، محبت اور اس کے علاوہ آداب معاشرت سکھایا گیا ہے، مطلب معاشرے کے آداب، سوسائٹی کے اندر کس طریقے سے رہا جائے گا، یعنی بہترین معاشرے کی تشکیل کیسے عمل میں آ جائے گی، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین معاشرے کو تشکیل دیا تھا، ایک بہترین سوسائٹی جو نہ صحابہ کے بعد کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا، خیر قرنی کرنی ثم یلونہم ثم یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ تو یہ اس تعلق سے یہ سورہ ہے، سورہ حجرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، بات کا آغاز ہی اس انداز میں ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، یعنی ایمان کا یہ تقاضا ہے، جو بات کی جانے والی ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان والوں کے لیے حکم ہے۔ اور ایمان والوں کو جب اللہ نے حکم دیا تو ایمان والوں کے لیے وہ عمل کرنا مشکل نہیں، ہاں غیر ایمان والوں کے لیے مشکل ہے، منافقوں کے لیے مشکل ہے، انکار کرنے والوں، کفر کرنے والوں کے لیے مشکل ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے وہ مشکل نہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ صحابہ کے لیے جب حکم آتا تھا تو اس پر عمل کرنا آسان ہوتا تھا، کیونکہ اللہ نے اسے کہا ہے جو اس کو کر سکتا ہے۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ہرگز نہیں، تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور تم اللہ سے ڈرو، مطلب اگر آگے بڑھتے ہو تو خبردار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، خبردار ہو جاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع ہے، سننے والا ہے، علیم ہے، دیکھ رہا ہے، تمہاری بات بھی سن رہا ہے، تمہارے اقوال کو بھی سن رہا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے۔ نبی سے آگے مت بڑھو، کیا مطلب ہوا اس کا؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 533، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کیا کرو، پیش قدمی یعنی ان سے آگے بڑھ کر کے کام نہ کیا کرو، بلکہ تمام امور و معاملات میں، یعنی تمام کاموں میں، تمام عمل میں آپ کے پیچھے پیچھے چلیں۔ علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ معنی یہ ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہ کرو۔ اس کے معنی کیا ہے؟ نبی سے آگے نہ بڑھو، کتاب اور سنت کے خلاف کوئی کام نہ کرو، کتاب و سنت سے ہٹ کر کے کوئی کام نہ کرو۔ یہ تفسیر الطبری سے ہے،
تفسیر الطبری جلد نمبر 26 اور صفحہ نمبر 150 تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. جیسے رسول اللہ نے طواف 7 بار طواف کیا، اس کو 8 یا 10 بار کر لینا کہ طواف ہی تو کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا تو کر رہے ہیں. وضو 3 بار کیا، 10 بار کر رہے ہیں، 4 بار کر رہے ہیں. نماز مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھی، آپ 4 پڑھ رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں، یا قیام تو زیادہ کر رہے ہیں، 2 سجدے تو زیادہ ہو رہے ہیں، اللہ ہی کا تو کلام پڑھ رہے ہیں. کسی کا انتقال ہو گیا، اب وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ وہ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں؟ تو نبی سے آگے نہ بڑھو، یعنی نبی نے جتنا جہاں پہ جو کام جتنا کیا ہے اتنا ہی کرنا ہے. اور اسی کو بدعت کہا گیا کہ ثواب کی نیت سے دین کے اندر کوئی نئی چیز کو ایجاد کرنا، ثواب سمجھ کر کے، جو نبی اور صحابہ کے دور میں نہیں تھا، جو نبی مکرم کا حکم نہیں تھا. اس تعلق سے سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں بھی ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں، اور وہاں پر اس کی تفصیلی بات ہو چکی ہے کہ بدعت کتنا خطرناک جرم ہے. ایسا جرم جو شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے، جو انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے دنیا اور آخرت دونوں جگہ. یہ ایسا جرم ہے کہ اس جرم کو کرنے والے کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ثواب سمجھ کر کے اس کام کو کر رہا ہے. اور نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ ایسا جرم ہے کہ جو رسالت کے اوپر بھی انگلی اٹھانے والا عمل ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو نہیں بتایا تھا، یا وہ محروم رہ گئے، صحابہ محروم رہ گئے. اور اس کی پوری تفصیل سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 33 کی روشنی میں آپ ضرور سنیں. تو اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی جو آپ نے حکم دیا ہے، جو عمل کیا ہے، اتنا ہی ہمیں کو عمل کرنا ہے. اور تم اللہ سے ڈرو، یہی اللہ سے ڈر ہے، یہی تقویٰ ہے. اور اللہ سے ڈرو یعنی اگر ایسا کرتے ہو تو جان لو اللہ رب العزت کی پکڑ بھی کتنے سخت ہے. بلا شبہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا. آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا، پھر یہاں پر ایمان والوں سے خطاب، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوتی، اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا تمہارا انداز کیسا ہونا چاہیے، کہ جب ان سے بات کر رہے ہو تو تمہارا والیوم، تمہارا ساؤنڈ جو ہے نبی کے ساؤنڈ سے اونچا نہیں ہونا چاہیے. اور صرف یہی نہیں، اور آپس میں اونچی آواز سے بات نہ کرو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں ہے تو تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے. یہ نبی مکرم کے ادب کے خلاف ہے. دوسری جگہ بھی ہم نے قرآن میں دیکھا کہ اللہ رب العزت ایک جگہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں نبی آواز دے تو فوراً حاضر ہو جاؤ. یہاں تک کہ ایک صحابی، مسلم شریف کی حدیث سے، ایک صحابی نماز کے اندر تھے اور نبی مکرم نے آواز دی، وہ حاضر نہیں ہوئے، بعد میں حاضر ہوئے. رسول اللہ نے اسی آیت کو کوٹ کیا کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ جب اللہ اور اس کا نبی آواز دے تو حاضر ہو جاؤ، یعنی تمہیں فوراً حاضر ہونا چاہیے تھا اس وقت. تو یہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہاں پہ سکھایا گیا کہ ان کی آواز سے اونچی آواز نہیں ہونا چاہیے. اور جب آپ موجود ہو مجلس میں تو تم آپس میں بھی زور سے آواز سے بات نہیں کر سکتے، جیسے تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو. تم آپس میں تو ایک دوسرے سے بات کرتے ہو لیکن اس مجلس میں نہیں کر سکتے. اگر ایسا کیا تو کیا ہو جائے گا، کہیں تمہارے عمل برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. کہیں تمہارے عمل برباد نہ ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے دھیری آواز میں بات کرنے لگے، اور عمر فاروق تو اتنا کم آواز میں بات کرنے لگے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق سے کہتے ہیں کہ اے عمر کیا کہا تم نے، اے عمر کیا کہا تم نے، یعنی اتنے ہلکی آواز میں بات کرنے لگے. یہ ادب سکھایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب کیا ہے. تو آج ہمیں پتہ چلا کہ نبی مکرم کی جب مجلس ہے، یعنی آپ کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، آپ کی حدیث بیان کی جا رہی ہے، تو آپ کی حدیث جس مجلس میں بیان کی جا رہی ہے اس مجلس کا ادب کیا ہونا چاہیے کہ وہاں پر بھی یہ اگر بیہودہ بات یا زور سے بات ہوتی ہے تو اس کی عظمت پر حرف لگتا ہے، اس کی عظمت پامال ہوتی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ثابت بن قیس، یہ اپنے گھر میں مسور ہو گئے، یعنی گھر کے اندر قید ہو گئے. اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. حدیث اس طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے غیر حاضری کو محسوس فرمایا. یعنی ثابت بن قیس حاضر نہیں ہو رہے، مجلس میں نہیں آ رہے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ کیوں نہیں آ رہے. تو فرمایا، تو ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو خبر لا دیتا ہوں. مطلب وہ صحابی نے حضرت قیس کے گھر میں گئے اور ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں
سر جھکائے ہوئے بیٹھے، اپنے گھر میں سر جھکائے ہوئے بیٹھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بہت بری بات ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہے، جس کی وجہ سے ان کے عمل برباد ہو گئے اور میں جہنم رسید ہو گیا۔ اس سن کر کے وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے قیس کے بارے میں بتا دیا کہ قیس ایسا کہتے ہیں کہ وہ اب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں، افسوس کے اندر بیٹھے ہوئے، اور میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو تباہ اور برباد ہو گیا، میری آواز رسول اللہ کی آواز سے اونچی ہے اور میرے تو عمل برباد ہو گئے اور میں تو جہنم میں چلا گیا، کیونکہ میرے عمل برباد ہو گئے، اب تو میں جہنم رسید ہو گیا۔ ایسا وہ کہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دوبارہ ثابت بن کے پاس پہنچایا کہ ایک عظیم بشارت دے کر انہیں بھیجا اور کہا کہ ان کے پاس جاؤ، پس ان سے کہو کہ تم جہنمی نہیں بلکہ تم جنتی ہو۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4846۔ ایسا کیوں کہا کہ آپ جنتی ہو؟ کیونکہ ثابت بن قیس کی آواز ہی بلند تھی، ان کا ساؤنڈ ہی بڑا تھا، اور ان کے واعظ و نصیحت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو یہ دوسرے لوگوں کو جب واعظ و نصیحت کرتے تو ان کی آواز بلند ہونے کی وجہ سے ان کے اندر کوئی ایسی قباحت یا نبی کی بے عزتی یا نبی کی ادب کا احترام نہ کرنا، یہ ان کی نیت نہیں تھی۔ ان کی آواز قدرتاً ہی بھاری تھی، اس وجہ سے ایسی نکل جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ یہ بے عزتی یا یہ ادب کے خلاف نہیں کر رہے ہیں، اس لیے آپ نے ایسی خبر پہنچایا۔ تو صحابہ اکرام جب ثابت بن قیس کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے دیکھ لو یہ جنتی ہے، دیکھ لو جنتی۔ اور آخر کار یہی ہوا کہ آگے جا کر کے ایک جنگ میں آپ شہید ہوئے، ایک جنگ میں آپ نے میدان کارزار میں خوب جواں مردی کے ساتھ اللہ رب العزت کے دین کو بلند کرنے کے لیے لڑے اور شہادت کا جام پی لیا۔ تو یہ صحابی تھے۔ اصل میں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 4846۔ یہ حدیث، یہ آیت جو ہے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے بات نہ کرو، اس تعلق سے ایک اور حدیث جو امام بخاری لائے ہیں، ابن زید بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس قدر پست آواز میں بات کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عمر کیا کہا ہے، جبکہ ابن زید نے اپنے نانا یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ایسا نہیں فرمایا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4845۔ تمیم کا ایک وفد، اصل میں اس کا شان نزول اس طرح ہے، تمیم کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ لوگ انہوں نے مقدمہ رکھا، اور حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ان کے تعلق سے بات کو سننے لگے اور بات کو کہنے لگے۔ تو وہ دونوں آپس میں جو بات کر رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق آپس میں جو بات کر رہے تھے، تو ان کی آواز بلند ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی محفل میں تھے۔ تو یہ فوراً وحی آ گئی کہ یہ ادب کے خلاف ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں ہے تو آپ کی آواز اونچی نہیں ہونا چاہیے۔ اسے بھی بخاری نے روایت کیا ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 4847۔ چلیں، یہاں پہ ہم نے مقام دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی مجلس کی، آپ کی اوپر والی آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے عمل سے زیادہ عمل ہم نہیں کر سکتے، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی شریعت کے اندر جو عمل آپ نے بتا دیا ہے اس عمل سے نہ ہم کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں، اور آپ کا ادب بتا دیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے، جب اللہ رب العزت آپ کی آواز کے اوپر آواز کو قبول نہیں کر رہا، پسند نہیں کر رہا، برداشت نہیں کر رہا، تو ہم خود سوچ لیں کہ عمل کے اوپر عمل کو اللہ رب العزت کیا قبول کر لے گا؟ اس کو اللہ رب العزت بدعت کہہ کر کے اور کچرے کی ٹوکری کے اندر ڈلوا دے گا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ اللہ رب العزت نے کبھی یا محمد کہا نہیں قرآن کے اندر، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا النبی کہا، یا محمد نہیں کہا۔ اور آج کے یہ بدتمیز جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، وہ ایک سانس میں یا محمد کہتے ہیں، اور پیچھے سننے والے نعرے تکبیر کہتے ہیں، کسی ایک کو بھی رسول کی نام سننے کے بعد درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، جبکہ نبی مکرم نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔
اور ان کو یا محمد کہتے ہیں لیکن درود نہیں پڑھتے، اور اس کے بعد بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ یہ عاشق لفظ کہاں سے لائے؟ یہ کتنی بڑی بدتمیزی اور یہ بے ادبی ہے۔ کیا کبھی اپنی ماں کو کہتے ہو کہ میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں، اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں؟ یہ لفظ ہی فاحش سے بنا ہوا ہے، یہ لفظ کے اندر ہی فاحش کی بو ہے۔ جبکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس کے اندر ہے محبت، کہ ماں سے محبت کرتے ہیں، بہن سے، بھائی سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے بدتمیزی کلمات کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ استغفر اللہ، ارے محبت رسول کہاں؟ اور جب آپ کا نام آئے اور جب آپ کی سیرت آئے تو سیرت کا ادب یا آپ کی حدیث کا ادب، آپ کی قول کا ادب، اللہ رب العزت نے بتایا فلا وربک، قسم ہے تیرے پروردگار کی۔ یہ اتنی اہم بات تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی قسم نہیں کھائی، اپنی ذات کی قسم کھائی کہ قسم ہے تیرے پروردگار کی، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک محمد کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ تسلیم کر لے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک نبی کے فیصلے کو، آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ تسلیم نہ کر لے، اور اپنے دل کے اندر بھی کوئی کجی اور کمی نہ ہو۔ اسی لیے قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے روکتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جس دن انہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو جان لیں گے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے حکموں پہ نہیں چلیں گے، یہ ہماری بناوٹی باتوں کے اوپر نہیں چلیں گے، یہ سبحان اللہ الحمدللہ کے نعرے لگاتے ہوئے نہیں رہیں گے، یہ نبی کا مقام جان لیں گے، اور پھر یہ ہم سے پوچھیں گے کہ نبی نے فرمایا ہے تو میں عمل کروں گا۔ تو نبی کا مقام نہ جان سکے، اللہ کی معرفت نہ جان سکے، اسی لیے قرآن سے کے ترجمے سے یہ لوگ روکتے ہیں، اور پہلے بھی روکتے تھے، مکہ کے اندر کے لوگ، مدینہ کے اندر کے لوگ۔ بہرحال آج کی کلاس کی آخر آیت دیکھیں، آیت نمبر 3۔ بلا شبہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے تعلق سے ابھی ایک حدیث بتایا میں نے آپ کو کہ یہ اتنی نیچے آواز سے بات کرنے لگے کہ عمر فاروق کو رسول اللہ کہتے کہ کیا کہتے ہیں عمر، کیا کہتے ہیں عمر؟ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے جانچ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سے آیت دیکھیں، بلا شبہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آواز نیچی رکھتے ہیں، یعنی آواز کا اتنا ادب ہے تو آپ کے حکم کا کتنا ادب رکھتے ہیں، آپ کے طریقے کا، آپ کی سنت کا، آپ کے احکام و مسائل کا کتنا ادب رکھتے ہوں گے۔ جب یہ آواز کا اتنا ادب رکھتے ہیں تو ہم خود غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے حکم کو، آپ کے طریقے کو کہاں رکھتے ہیں۔ تو فرمایا بلا شبہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آواز نیچے رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا۔ یہ ہے تقوی، کہ آپ کا ادب ایسا ہو، آپ سے محبت ایسی ہو، اور آپ کی اطاعت ایسی ہو۔ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی خالق مالک تو توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، مومن بنا کر کے، مسلم بنا کر کے ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔